ایسی کون سی عادات ہیں یا چیزیں ہیں ہمارے لائف اسٹائل کے اندر سب سے زیادہ خطرناک ہیں جو اس بیماری کو جو مزید پھیلا رہی ہیں؟ آئی تھنک اگر میں ایک ایک کر کے دیکھوں تو جیسے میں جب بھی نسخہ لکھتا ہوں تو میں اوپر سب سے پہلے لکھتا ہوں لائف سٹائل موڈیفکیشن. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اوپر بھی بہت زیادہ اوور فلو آف انفارمیشن ہے. بہت سارے خود ساختہ سمجھ لیں کہ وہ سیلف پروکلیم اس طرح کے اسکالرز اویلیبل کو وداؤٹ اینی سائنٹیفک ایویڈنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. شوگر کے بارے میں اس طرح کی متس کریٹ کر دی جاتی ہیں. تو اس میں ایک پہلے یہ بتائیے کہ ٹارگیٹس کیا ہونا چاہیے. what should be the target؟ دیکھیں ٹارگیٹس میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہر انسان کو کچھ اپنے ٹارگیٹس بنانے پڑیں گے زندگی میں کہ مجھے ہر روز ہفتے میں کم از کم 5 دن جیسے 30 منٹ کی آپ برسک واک کر لیں یا کوئی ایکسرسائز کر لیں تو 150 آورز وہ پورے کریں گے. کیا ہم اس شوگر کو ریورس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شوگر جو ہے نا ڈائبٹیز ملائٹس کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے، ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آج کے ہمارے خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق جو کہ کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن ہیں، اور آپ امراض باطنہ، شوگر، بلڈ پریشر اور متعدد موذی امراض کے ماہر ہیں، اور 3 دہائیوں سے زیادہ آپ کا جو ہے وہ ایک تجربہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب، انڈونیشیا، برطانیہ، افریقہ میں اقوام متحدہ کے مشنز پر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، اور پاکستان آرمی میں بطور کنسلٹنٹ بھی اپنی جو ہے وہ خدمات انجام دی اور ایک ملک کا نام روشن کیا. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں جو کروڑوں لوگوں کی صحت سے جڑا ہوا ہے. بہت عام ہے اس پاکستان اس وقت سمجھ لیں کہ اس کا شکار ہے، جو کہ اس وقت ٹاپ 3 کنٹریز میں آ رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں شوگر کی. سو پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. تو سر ویلکم ٹو آور شو. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر یا گلوبلی شوگر، ذیابیطیز کا مرض کس قدر زیادہ ہے، اور اس کے جو لیٹسٹ اعداد و شمار کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے دعوت دینے کا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں اس طرح سے اویئرنیس پروگرام کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک اعداد شمار کی بات ہے وہ ہے جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے اس کے ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ شوگر جیسی بیماری کا شکار ہیں. اور نہ صرف 33 ملین شکار ہیں بلکہ اتنے ہی تقریباً لوگ ایسے ہیں جو پری ڈائبٹیز کا شکار ہیں، جو یعنی کسی وقت بھی ان کو شوگر ہو سکتی ہے. اور نیلے پہ دل آپ کہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں میں ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شوگر جیسی بیماری لاحق ہو چکی ہے اور اس کا انہوں نے علاج کرنا ہے. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اس میں بہت سارے عوامل ہیں، جیسے لائف سٹائل ہے، جو ہماری طرز زندگی ہے، جو ہمارے پاس اویئرنیس کوئی نہیں ہے. آئی تھنک اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اچھا، بالکل آپ صحیح کہا کہ ذیابیطیز کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، طرز عمل کے ساتھ ہے، لائف سٹائل کے ساتھ ہے. تو ایسی کون سی عادات ہیں یا چیزیں ہیں ہمارے لائف سٹائل کے اندر سب سے زیادہ خطرناک ہیں جو اس بیماری کو جو مزید پھیلا رہی ہیں؟ آئی تھنک اگر میں ایک ایک کر کے دیکھوں تو جیسے میں جب بھی نسخہ لکھتا ہوں تو میں اوپر سب سے پہلے لکھتا ہوں لائف سٹائل موڈیفکیشن. اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو آپ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، ہماری خوراک ہے، اس کو دیکھ لیں کس طرح کی خوراک ہم کھا رہے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس میں جو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس، اس میں سب سے زیادہ کاربس ہوں گے اور اس کے بعد پھر فیٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم یعنی ایک ہوتا ہے نا متوازن طریقے سے کھاتے ہیں یا تھوڑا کھاتے بھی ہم بہت ٹکا گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً کھاتے ہی رہتے ہیں. یہ کچھ کرنے کے بعد ہم کوئی کسی قسم کی ایکسرسائز نہیں کرتے. آن ٹاپ آف دیٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ اوور تھنک بھی کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر کنٹینٹڈنیس ہے کہ ہم خوش بھی رہیں تو انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں مل کے جب ہمیں موٹا کرتی ہیں تو موٹاپا پھر ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے شوگر کے لیے. اور جب شوگر موٹاپا ملتے ہیں تو پھر جگر پہ چربی، پھر ہارٹ کے مسئلے، دل کے یعنی کہ گردوں کے، پھر فالج. تو آپ سوچیں پھر کوئی ایک انسٹاپیبل چیز ہے، پھر تو یہ رکے گی کبھی نہیں. ویری رائٹ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جیسا کہ یہ بڑی کامن آبزرویشن ہے کہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ بیسیکلی پیٹ کو دیکھ کے نہیں کھاتے، کلاک کو دیکھتے ہیں. اگر ٹائم ہو گیا تو ہم نے کھانا ہے، چاہے بھوک ہے یا نہیں ہے. یہ کہ پورشن کنٹرول کو بالکل ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ بہت بڑا قسم ہے کہ لائف سٹائل کے ساتھ کا وہ تعلق ہے. تو پاکستان میں چونکہ کافی زیادہ انوویشنز کے باوجود پاکستان از آن دا رائز ایز فار ایز ڈائبٹیز کنسرن. تو کیا کیا ایسے چیلنجز ہیں
جس کی وجہ سے یہ بیماری قابو میں نہیں آ رہی؟ دیکھیے میرا خیال وہی بات ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اسکولوں سے لے کے وہ ہمیں کوئی اپنی صحت کے بارے میں پراپر فارملی ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. پھر ایز اے سوسائٹی ہم اپنے بچوں کو یا لوگوں کو نہیں سکھاتے کہ اپنی صحت کا کیا خیال رکھنا ہے, متوازن غذا کیا ہوتی ہے, کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے. پھر جو ایکسرسائز ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کتنا ڈیلی واک کرنا امپورٹنٹ ہے. کم از کم ہفتے میں جیسے 30 منٹ پر ڈے کر کے اگر 5 دن واک کرنے کی لوگوں کو عادت ڈال دی جائے. پھر یہ کہ ہمارے اندر انزائٹی کا ایلیمنٹ یعنی ٹینشن ڈپریشن بہت زیادہ ہے. ایک کچھ تو حالات ایسے ہیں, ظاہر ہے ہم جس جگہ پہ ہیں مشکل حالات ہیں, لیکن ساتھ میں ہم کچھ جو ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کر دی حالات ہیں یا چیزیں ہیں, کیونکہ جو ہے اس پہ بھی ہم خوش نہیں ہوتے, زیادہ سے زیادہ کہ اس میں لگے رہتے ہیں دوڑ میں, اور ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور چیزیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اویئرنیس آنا شروع ہو جائے لوگوں کے اندر, اور دوسرا یہ کہ جو ایک تو اویئرنیس ڈیزیز یا اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں, ایک یہ کہ غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کسی بیماری کے بارے میں تو لوگ ٹریٹمنٹ کراتے ہی نہیں ہیں, اگر انہیں پتہ بھی ہے تو اسٹل نہیں کراتے. پھر آئی تھنک ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے جو اکنامیکل چیلنج ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے علاج کے اخراجات جو ہیں, یا شاید ہمارے ہاسپٹلز اور جیسے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اتنا کنڈیوسیو نہیں ہے کہ لوگ جا کے علاج کرائیں, اپنی دوائیاں خرید سکیں. تو میرا تو خیال ہے پھر بیسٹ طریقہ یہی رہ جاتا ہے کہ ہم پرائمری کیئر پہ زیادہ فوکس کریں, اسکولوں سے شروع کریں, کمیونٹی میں جائیں, اس طرح کے پروگرام رکھیں جس میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ نے خوراک کھانی ہے, اس طرح سے کھانی ہے, یہ ایکسرسائز کرنی ہے, اور تاکہ لوگوں کو کم از کم ڈیزیز ہو ہی نہ, یا جو نمبر آف کیسز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ کہتے ہیں کہ وی آر وٹ وی ایٹ, تو ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم کھاتے ہیں وہی ہمارا سمجھو کی انٹروڈکشن ہے. تو اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہیلدی کھائیں گے تو ظاہر ہے آپ ہیلدی رہیں گے, بالکل ایسے اور ہی اگر ہے. ان ہیلدی کھائیں گے تو پھر آپ تیار ہو جائیں. ایک بہت ہی ایک فٹنس فریک انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو بندہ اپنے آپ کو 30 منٹ گراؤنڈ میں نہیں دیتا, دیٹ مینس کہ ہی از ناٹ شی از ناٹ سنسیئر ود ہز ہر اون لائف. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر تیار ہو جائے کہ آنے والے چند سالوں میں ان کو بہت سارے اس طرح کے مسائل کا شکار ہوگا. ٹھیک ہے, تو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی, ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اوپر بھی بہت زیادہ اوور فلو آف انفارمیشن ہے. بہت سارے خود ساختہ سمجھ لیں کہ وہ سیلف پروکلیمڈ اس طرح کے اسکالرز اویلیبل جن کو وداؤٹ اینی سائنٹیفک ایویڈنس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. شوگر کے بارے میں اس طرح کی متس کریٹ کر دی جاتی ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, اور لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری ایک ہماری معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ان کو فالو بھی کرتا ہے. تو اس میں ایک پہلے یہ بتائیے کہ ٹارگیٹس کیا ہونا چاہیے, وٹ شوڈ دا ٹارگیٹ اب کہ صبح کھانے سے پہلے, کھانے کے 2 گھنٹے بعد, اور 3 ماہ کے بعد جو ٹیسٹ کراتے ہیں HbA1c, اس کے کیا ہمارے آئیڈیل ٹارگیٹس ہیں جو ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کو ایک عام بندے کو سمجھ آ سکے کہ یہ لیولز ہیں, اگر اس سے اوپر بڑھیں گے تو پھر ہمیں جانا ہوگا ایک شوگر اسپیشلسٹ کے پاس. دیکھیں ٹارگیٹس میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہر انسان کو کچھ اپنے ٹارگیٹس بنانے پڑیں گے زندگی میں. بالکل, کہ مجھے ہر روز ہفتے میں کم از کم 5 دن جیسے 30 منٹ کی آپ برسک واک کر لیں یا کوئی ایکسرسائز کر لیں تو 150 آورز وہ پورے کریں گے. اگر آپ اسمال میلز لیں گے, فائبر ڈائٹ زیادہ ہوگی, کاربس کم کھائیں گے, فیٹی ڈائٹ کم کھائیں گے, تو پھر آپ کو شوگر ہونے کے چانسز ہی کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ایک دفعہ شوگر ہو جاتی ہے, جیسے ہم نے کٹ آف رکھی ہے کہ امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن کے مطابق 6.5% یا اس سے زیادہ شوگر آتی ہے اب 3 مہینے والی جو ہیموگلوبن A1c ہے, تو آپ ڈائبٹیز ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ڈائبیٹک. اور اسی طرح اگر فاسٹنگ 126 سے اوپر ہے یا رینڈم جو ہے وہ 200 پلس آ جاتی ہے 11.1 ملی مولز, تو پھر آپ اس بندے کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ ڈائبیٹک ہے. آئیڈلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ ڈائبٹیز لانگ ٹرم میں کمپلیکیشن کرتی ہے, جب کچھ سال گزر جاتے ہیں تو پھر مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن جیسے ڈائبیٹک نیفراپیتھی جو کہ گردوں کو متاثر کرنا, ریٹنوپیتھی آنکھوں کو متاثر کرنا, اور نیوروپیتھی جیسے آپ کی نروس سسٹم کو, نروز کو متاثر کرنا. تو یہ اسی طرح پھر تھوڑا اور لانگ ٹرم میں جا کے میکرو ویسکولر ڈیزیز, کارڈیو ویسکولر, سیریبرو ویسکولر یعنی دل کے مسئلے, فالج, اور پیریفرل ویسکولر یعنی آپ کے جو ڈائبیٹک فٹ اور بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب لانگ ٹرم میں آپ کے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو رہے تھے. تو آپ جیسے زیادہ تر لوگوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہیموگلوبن A1c جب آپ 3 مہینے بعد کراتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 7% سے نیچے رکھے, 7% آپ کی میکسیمم ہے. لیکن کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ خود کارڈیالوجسٹ ہیں کہ اگر آپ کو لگے گا کہ پیشنٹ ہارٹ فیلر کا ہے یا ایڈوانس ڈیزیز ہے یا کچھ کڈنی کی ہے, تو اس میں ہم تھوڑا سا ریلیکس رکھتے ہیں A1c کو. بٹ آئی تھنک جنرلی جو آپ کی ہیموگلوبن A1c ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایگریڈ پان یہ ہے کہ 7% آپ اس کو رکھیں.
ساتھ میں جیسے میں نے کہا کہ 30 منٹ پر ڈے آپ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ 150 آورز آپ پورے کر لیں. تو یہ آپ کے 2 بڑی ٹارگیٹس ہیں. ایک اور ٹارگیٹ جس پہ اکثر بات نہیں ہوتی یا لوگ، آپ کی کمر کا ٹارگیٹ ہے یا آپ کا بی ایم آئی ہے. تو آپ اپنا بی ایم آئی جیسے 18.5 سے 24.5 کے بیچ میں رکھیں. 25 سے نیچے ہو آپ کا بی ایم آئی. یہ آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے. میل ہیں، مرد ہیں، ان کی کمر 36 سے نیچے رکھیں، 36 انچ سے. جو فیمیلز ہیں 31 انچز یا اس سے نیچے رکھیں. تو آپ اگر جب یہ ٹارگیٹ پورے کرتے رہتے ہیں تو انسولین ریسسٹنس نہیں آتی، ساتھ فیٹی لیور، اوبیسٹی، وہ ساری مل کے جو کمپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کی چانسز کم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں اپنے ناظرین کو بتا چلوں کہ HbA1c جو ہے وہ 3 ماہ کا آپ کا شوگر کی جو مقدار ہے خون کے اندر بتاتا ہے 6.5 سے کم ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے دین اٹ شوڈ بی لیس دین 7. تو یہ بڑا اچھا سر آپ نے ٹارگیٹس اور بتائے ہیں. تو دوسرا مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس شوگر کو ریورس کر سکتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی سے؟ آج کل بہت زیادہ اس پہ بھی ڈبیٹ چل رہی ہے اور بہت سارے ہم نے پیشنٹ بھی سے دیکھے ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹ HbA1c کافی زیادہ آ گیا، اس کے بعد انہوں نے اتنا اسٹرکٹلی ڈائٹ کو فالو کیا، ہیلتھ ایکٹیویٹی کی، اتنی زبردست کمٹمنٹ شو کی کہ ان کی واقعی جو ہے وہ شوگر جو HbA1c کافی نیچے آ گیا. اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. دیکھیے ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شوگر جو ہے نا، ڈائبٹیز ملائٹس کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے، ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. کیور کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ ایسی میڈیسن لی کہ ڈیزیز ختم ہو گئی. میڈیکل سائنس میں تو ایسا ہم نے نہیں دیکھا، نہ کوئی ایسا پڑھا کہ کہیں ایسا لکھا جائے کوئی ایسی میڈیسن آپ کھائیں. جیسے آپ نے ایک ڈیزیز کا علاج کیا، ٹی بی ہو گئی، آپ نے 6 مہینے 9 مہینے علاج کیا، ختم ہو گئی. ڈائبٹیز ملائٹس رہے گی، آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہنا پڑے گا تاکہ یہ کنٹرول میں رہے اور کمپلیکیشن نہ کرے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ڈائبٹیز ہے وہ کتنی سویئر ہے. جیسے آپ نے بات کی اور میں نے شروع میں کہا کہ جو پہلی دوائی ہے جس کو میں کہتا ہوں سب سے مہنگا علاج، سب سے مہنگی گولی، وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن. یعنی آپ زندگی کیسے گزارنی ہے، طرز زندگی بدلنا، یہ پہلی میڈیکیشن ہے. یہ اب کوئی خالی ایسے نہیں کہ ایسے کہہ دیا آپ کو، یہ پہلا علاج ہے کہ اگر آپ کی تھوڑی سی ڈائبٹیز ہے، آپ کی 7% آ گئی، آپ کہتے ہیں جی میں انشاءاللہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کروں گا، ڈائٹ اپنی خوراک کا پلان بدلوں گا، ایکٹیویٹی لاؤں گا، جو چیزیں میرے کنٹرول میں کنٹرول کروں گا، تو ہو سکتا ہے آپ کو دوائیوں کی فی الحال ضرورت نہ پڑے. اور اگر آپ اپنے پلان کو اسٹرک کرتے ہیں تو کافی عرصہ آپ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. جو آپ نے ہیموگلوبن A1C کا ٹارگیٹ آپ کو بتایا گیا، مے بی وداؤٹ میڈیکیشن، بٹ ڈپینڈس کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے، آپ کے رسک فیکٹر کتنے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ ایڈ آن کر کے گولیوں پہ جاتے ہیں. جیسے ٹائپ 2 کی بات ہو رہی ہے، پھر اور گولیاں اور دوائیاں، پھر انسولین والا آپشن ہے. آج کل نئے ٹریٹمنٹ بھی آئے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن. وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ کی ختم ہو گئی اور اب آپ کو کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کین بی از دا ون آف دا ٹریٹمنٹس جو آپ کو جاری رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. چونکہ سائنس کے ساتھ انوویشن، میڈیکل سائنس کے اندر انوویشن، جدت، یہ ایک مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. دن رات کے اوپر نئی نئی تھراپیز آ رہی ہیں، میڈیسنز کی ایسی کمبینیشنز آ رہے ہیں کہ آپ بہت ساری ایسی جو ایک سنگل پل کے اندر وہ چیزیں اویلیبل ہیں. پلس یہ کہ پینز آ رہے ہیں، اسٹیم سیل تھراپی اور اس طرح کافی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انوویشنز ہیں ایز فار ایز دا ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز کنسرن. تو آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان میں کون کون سے طریقہ علاج موجود ہیں جو جدت کے لحاظ سے جو اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی کو شوگر ہوگی تو آپ نے اسے کہا کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرو. اس کے ساتھ جیسے ٹائپ 2 کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے میٹفارمن شروع کیا اور اس کے بعد پھر ایڈ آن کرتے کرتے اور ہائپوگلائسیمکس، پھر انسولین ایز اے لاسٹ ریسارٹ کرتے. اب دنیا بدل گئی ہے، چیزیں بدل گئی ہیں. اب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو الگوریدمز ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں. اگر ایک پیشنٹ آ رہا ہے فرسٹ ٹائم، اس کو آپ دوائی شروع کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ میں ہارٹ کا ایشو ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ دوائی ہو جائے گی ایز اے فرسٹ لائن. اگر اس کو کڈنی یا گردوں کا ایشو ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ دوائی ہو جائے گی. تو اچھی بات یہ کہ دنیا میں اس وقت اچھے علاج اویلیبل ہیں، وہ سارے تقریباً علاج ہمارے پاس بھی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو کنونشنل ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاوہ جیسے آپ نے خود دیکھا ہوگا GLP-1 ریسیپٹر ایگونسٹ ہیں، بڑی فیمس دوائی ہے آج کل اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی یوز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایون لوگ ویٹ لاس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو اس دوائی کے کافی فائدے، نہ صرف شوگر بلکہ جگر کی چربی اگر کسی میں ہے، گردوں کا مسئلہ ہے اور ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی اس کے بہت فائدے دیکھے گئے ہیں. اسی طرح SGLT2 انہیبیٹرز ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ دوائیاں ہیں GLP-1 RA کی طرح، وہ بھی بہت ان ہیں. اور آج کل کئی دفعہ تو مریض کو شروع میں ہی شروع کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کے گردے اور
دل بچا رہے. تو آئی تھنک ٹریٹمنٹ آپشنس تو سارے اویلیبل ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈائگنوز کریں, ایک دفعہ ٹریٹمنٹ پلان پہ آئیں اور پھر اپنے ٹارگیٹس اچیو کریں. بالکل ٹھیک. سر بہت اچھا آپ نے اس بارے میں روشنی ڈالی. تو سر کہ ابھی چونکہ ڈائبٹیز ایک اٹ ہیز بیکم اے گلوبل پینڈیمک. پاکستان انفارچونیٹلی اس وقت اس کی ہٹ لسٹ کے اوپر آ رہا ہے, نمبر 3 پہ آ جانا. جب یہ آئی تھی واحد چیز میں ہم نے ترقی کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نمبر ہائر رینک پہ آ رہے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل اور کھانے پینے کی عادات, یہ کافی انہیلدی لائف اسٹائل اور یہ ڈائٹری ہیبٹس ہیں اس کی وجہ بن رہی ہیں. تو فیوچر میں آپ کیسے اس کو کر رہے ہیں پریڈکٹ, جیسے 2050 میں کیا کوئی خدشات ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ کس حد تک کامن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہی جو میں نے آپ سے IDF کا ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ اگر اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو 2045 تک یہ کہیں نمبر ڈبل نہ ہو جائے. آئی تھنک ہمیں یہی ٹائم ہے, ہمیں سب سے پہلے پرائمری پریونشن پہ فوکس کرنا ہے, اویئرنیس اسپریڈ کرنی ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ کھانے پینے میں کیا کھانا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, ایک نظام ایک ڈسپلن لے کے آئیں, ایکسرسائز کا بتائیں, لائف سٹائل ایکٹیو گزارنے کے طریقے بتائیں, کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے جو شوگر کے لیے ٹھیک نہیں, جیسے موٹاپا ہے, کیسی چیزوں کو شروع سے آپ ان کا کنٹرول کرنا شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو کسی اتھینٹک مسن ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے اپنا علاج کرائیں, شروع سے ہی وہ کریں, اسکرین کریں کہ ان کو کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہو رہی ہے. اگر کمپلیکیشن ہو رہی ہے تو اکارڈنگلی اپنا ٹریٹمنٹ جو پلان ہے وہ بنوائیں. ہمیں کمیونٹیز میں جا کے, اسکولوں میں جا کے جو لوگ ولنریبل ہیں, جن کے اندر زیادہ خطرہ ہے شوگر آنے کا, ان کو اسکرین کرنا چاہیے تاکہ اگر کسی کو شوگر ہے اسے نہیں پتہ تو وہ اس کو ٹریٹمنٹ لوپ میں لے کے آئیں. تو جب تک ہم اس چیزوں, ایک تو ہم جو لوگ ڈائبٹیز سے سفر کر رہے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ لوپ پہ نہیں لے کے آتے, اور جن کو چانسز ہیں ان کو میسج نہیں کنوے کرتے کہ وہ کیسے اس سے بچ کے رہیں, تب تک میرا نہیں خیال کہ پھر یہ چیز رکنے والی ہے. تو رکنے کا یہی اندازہ ہے کہ ہمیں اپنی سیکنڈری پریونشن پہ بھی فوکس کرنا ہے, مگر جو پرائمری پریونشن ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, لوگوں میں اویئرنیس لانی ہے, اور جو چیزیں شوگر کا باعث بن رہی ہیں ان کی آئی تھنک روک تھام کرنا بھی بڑی ضروری ہے. کچھ ایسے قوانین ہوں, ایسے لوگ جو غلط چیزیں پروموٹ کرتے ہیں یا ایسی چیزیں جو شوگر ہونے کا یا شوگر کے خراب ہونے کا باعث ہو سکتی ہیں, اس کو ہمیں روکنا پڑے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے سر کہ اس پہ چونکہ اس کا تعلق ہماری ڈائریکٹ ہمارے لائف اسٹائل کے ساتھ ہے. لائف اسٹائل جو ہے یہ روزمرہ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جس کو ڈیفینیٹلی اس کو چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ ایک ہائی لیول آف موٹیویشن, کمٹمنٹ اینڈ ڈیووشن چاہیے اس کے لیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ایک سب سے پہلی چیز میں نے دیکھا کہ اس میں ہے ڈینائل, کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ شوگر ہے ان کو, انلیس کہ ان کو سمٹم آئے. وزن اچانک گرنا شروع ہو گیا ہے, بار بار پیشاب کا آنا, وزن میں بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ بھوک, جب ان کو بہت ایسی چیزیں آتی ہیں, یا پٹھوں میں کھچاؤ, ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گیا, تب جا کے وہ کراتے ہیں کہ شوگر ہو سکتی ہے, پھر جا کے وہ ٹیسٹ کراتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کون سی انیشیل علامات ہیں جب کسی کو بھی آئیں, ہمارے ناظرین کے لیے انفارمیشن کے لیے, کہ ان کو ایک اگر ابتدا میں یہ چیزیں آئیں تو ان کو فوراً سے پہلے شوگر کا ہی ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو میرا خیال ہے آج کل, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 30-40 کے بعد ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ آتے تھے, اب تو اللہ معاف کرے اتنا جلدی آنا شروع ہو گیا, اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا جلدی شوگر ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جس کی وزن زیادہ ہے, جیسے میں نے کہا BMI 25 کے اندر نہیں ہے, تو ان کو تو جیسے آپ لوگ سالانہ اپنے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, ایک تسلی ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے, بھوک زیادہ لگ رہی ہے, یا یورین زیادہ آ رہا ہے, یا تھکاوٹ رہتی ہے, اس کو تو فوراً اپنا جا کے شوگر کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. اور پھر وہ لوگ جن کے اندر جو موٹاپے کا شکار ہیں, فیٹی لیور وغیرہ ہے, ان کو تو پیریوڈیکلی بھی اپنے ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے, تاکہ اس سے پہلے کہ ڈائبٹیز ہو جائے وہ اس کو پکڑ لیں. اور جن کو ہو چکی ہے ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو تو فوراً ان علامات والے پیشنٹس کو فوراً جا کے کسی اتھینٹک جگہ سے ٹیسٹ کروا کے ٹریٹمنٹ لوپ میں آنا چاہیے. بالکل ٹھیک صاحب. دوسرا سر یہ بات ہے کہ بہت ساری ہماری ایسی پاپولیشن میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پری ڈائبیٹک ہیں, مطلب کہ ان کو ہم ڈائبٹیز لیول, وہ جو کرائٹیریا ہے آپ کا, وہ فلفل نہیں کر رہے, لیکن وہ گرے ایریا میں آ گئے. ان کے لیے کیا آپ کا کیسے اپنی لائف اسٹائل میں کیا چیزیں وہ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تاکہ وہ گرے ایریا سے نارمل ایریا میں آ سکے؟ دیکھیں وہ جو میں نے کہا تھا نا, جو پہلی دوائی ہے, پہلی گولی جو بہت مہنگی ہے, لائف اسٹائل موڈیفکیشن, وہ سب کے لیے ہے. جس کو نہیں ہے شوگر اس کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے, تاکہ ہم نارمل اپنا ویٹ اور اپنا
ہر چیز مینٹین کر سکیں. جن کو پری ڈائبٹیز ہے ان کے لیے تو بہت ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی خوراک میں ایک نظام لے کے آئیں, اس میں ان کی خوراک میں فائبر زیادہ ہو, کاربز, فیٹی ڈائٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ کم ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں نا پلیٹ بناتے ہیں, آدھی پلیٹ میں صرف فائبر ہو اور آدھی میں پھر آپ ڈیوائڈ کر لیں اس کو پروٹینز اور کاربز میں. اس کے علاوہ جو ایکسرسائز ہے, یعنی آپ ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے 30 منٹس پر ڈے برسک واک کرنی ہے, ایٹ لیسٹ 5 days a week. پھر یہ کہ میں نے خواہ کی ٹینشنیں نہیں پالنی, انزائٹی نہیں پالنی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ردر نقصان ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو ہماری, جیسے ہم بہت زیادہ بیکری پروڈکٹس کھاتے ہیں یا اسٹارچ کا یوز کرتے ہیں, جیسے سافٹ ڈرنکس یا جوسز جو چینی والے ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ جتنا زیادہ لائف سٹائل اپنا اچھا رکھیں گے, کلوز ٹو نیچر آپ کی ڈائٹ ہوگی اور آپ کا ویٹ آئیڈیل کی طرف ہوگا, اتنے کم چانسز ہوں گے پری ڈائبٹیز سے ڈائبٹیز میں جانے ہوں گے. اور بلکہ اگر کسی کی ڈائبٹیز ہو جائے بھی تو اس کی کمپلیکیشن کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ علاج کر رہے ہیں اس سے, تو میں نے آپ سے کہا تو یہ تو میڈیکل کے جو طریقہ علاج میں سب سے پہلا علاج یہی ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل, طرز زندگی بدلیں. اور جس کے بہت سارے طریقے ہیں, اس میں خوراک اور ایکسرسائز کے علاوہ ویٹ کنٹرول ہے. تو یہ آپ نہیں کریں گے یا اپنی چیزوں کو سیریسلی نہیں لیں گے تو پھر یہ تو رکنے والا نہیں ہے سلسلہ. بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا. دوسرا بھی دیکھیں ڈپریشن اور ڈائبٹیز کا آپس میں کوئی لنک یا اس کی جو پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے, کہ اگر شوگر ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کنٹرول نہیں ہے ڈیو ٹو سم ریزن, آپ پراپر میڈیسن نہیں کھا رہے یا پراپر پرہیز نہیں کر پا رہے, واٹ ایور دا ریزن از, تو اس میں کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں لاحق, تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چل سکے کہ کس حد تک خطرناک ہے. دیکھیے آج کل نا ایک بڑی فینسی ٹرم یوز ہو رہی ہے شوگر میں, اسے کہتے ہیں ڈائبٹیز ڈسٹریس. اوکے, پہلے تو آپ ڈپریشن کہتے تھے نا, تو ڈپریشن تو یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے ایک سائیکائٹرک پرابلم ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن ڈائبٹیز ڈسٹریس یہ ہے کہ مریض کو شوگر ہے اور وہ اس کی وجہ سے بہت ساری ریزن کی وجہ سے ڈسٹریس ہونا شروع ہو گیا. مثلاً علاج نہیں کرا پا رہا, یا دوائی کیسے خریدیں گے, یا مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا. اتنے ساری جو اس کے اندر وہ آ جائیں گے خوف, اور اسپیشلی جب وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرا پائے گا, کہ ٹیسٹ نہیں کروا پاؤں گا یا دوائی نہیں خرید پاؤں گا, یا میرے گردوں کو تو نہیں کچھ ہو جائے گا, یا دل کو تو نہیں کچھ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں مل کے یہ جو نئی ٹرمنالوجی کو کہتے ہیں ڈائبٹیز ڈسٹریس. تو آئی تھنک ڈائبٹیز ڈسٹریس ایک کافی بڑی آج کل ایک کنسرن ہے, اور یہ اسپیشلی ان لوگوں میں ہوگا جو اپنا ڈائبٹیز کا علاج نہیں کرا پائیں گے یا اپنے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. تو ڈپریشن تو ہوگا ہی. یہ تو آپ لٹریچر دیکھیں نا, ڈائبٹیز اور ڈپریشن کا کافی چوری دامن کا ساتھ ہے. تو آئی تھنک ڈپریشن اور ڈسٹریس سے بچنے کا پھر یہی ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس معنی سے نکلنے کے لیے. زبردست, بہت اچھا سر نے بتایا کہ ڈائبٹیز ڈسٹریس ایک نئی ٹرم ہے جو سمجھ لیں کہ ڈپریشن کی نئی فارم ہے, کہ جس کو ڈائبٹیز لیبل ہو گیا وہ ڈپریشن میں جائے گا. تو اس پہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر آخر میں ایک میسج آپ کا جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے, کہ وہ کیسے اس کو اس کے بارے میں کیا کیا باتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے, آپ کو ایسا آپ کا خاص میسج دینا چاہیں ایسے ان لوگوں کو جو اسپیشلی وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں, ان میں ڈائبٹیز ہونے کے خطرات زیادہ ہیں, کیا آپ کا میسج ہوگا؟ دیکھیے وہی بات کہ جیسے پہلے بڑا مشہور تھا, پریونشن از بیٹر دین کیور. ڈائبٹیز میلائٹس ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے, ایک ایسی بیماری جس سے بچا جا سکتا ہے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم تہیا کریں, ہم اپنا لائف سٹائل بدلیں گے, اپنے لیے بدلیں گے, اپنی فیملی کے لیے اور اس ملک کے لیے, کیونکہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اتنے زیادہ کیسز فیوچر میں. اب خود سوچیں ہم 5 سال 10 سال بعد کیسے دکھنا چاہیں گے شوگر کو. کیا ایک ایسی بیماری جس سے بچا جا سکتا تھا اور ہم نے اپنے رول پلے کیا, یہ ایک ایسی بیماری جیسے پچھتاوا, اور ایک ایسی کہ نہیں, ایک چیلنج ہمیں ملا اور ہم نے اس پہ قابو کر کے دکھایا. تو آئی تھنک دا آنسر لائز ہیئر کہ ہم ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے, اس کو روکا جا سکتا ہے, اس کو سلو کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر یہ ہو جائے اور اسی طرح ہوتی رہی تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. سو پریونشن از بیٹر دین کیور. احتیاط علاج سے بہتر ہے. زندگی ایک توازن کا نام ہے, اور یہ بیماری کوئی بھی بیماری تب ہوتی ہے جب وہ توازن بگڑتا ہے. تو یہ بیماری جو ذائبتیز ہے یہ بھی توازن کے بگڑنے کا نام ہے. تو امید ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق صاحب سے آپ کو کافی زیادہ معلومات ملی ہوں گی, اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت زیادہ مفید معلومات تھیں. آپ کا ماشاءاللہ 3 دہائیوں سے زیادہ اس میں ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے, اور
ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ اپنے ڈائبٹیز کے حوالے سے چیک اپ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا انشاءاللہ نمبر ہم شیئر کر دیں گے نیچے. سو سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آج کا بہت اچھا پوڈ کاسٹ رہا، بہت زیادہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہمارے ناظرین کو بھی اور مجھے بھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.